السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کے درس کا عنوان دعوت کا خفیہ دور اور اس کا پیغام۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی پر جو دوسری وحی نازل کی اس میں حکم دیا تھا قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو بیدار کیجئے، آگاہ کیجئے، ڈرائیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ورنہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے یہ کام انجام دینا شروع کر دیا آپ نے، اور پھر جب تک باحیات رہے تب تک یہ کارنامہ انجام دیتے رہے۔ لیکن مکہ کی جو آپ کی زندگی تھی نبی ہونے کے بعد 13 سال کی، اس میں دعوت کے 3 مراحل آئے۔ مکہ میں نبی ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، اس میں آپ نے 3 مرحلے میں دعوت کا کام کیا۔ پہلا مرحلہ ہے جو چپکے چپکے خفیہ طور پر دعوت کا کام کرنا تھا، یہ 3 سال تک چلا، یعنی نبی ہونے کے بعد 3 سال تک یہ چپکے والا معاملہ رہا، سری دعوت، خفیہ دعوت۔ پھر 3 سال کے بعد علی الاعلان اس کام کو انجام دینے کا حکم ہوا، جیسا کہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو 3 سال کے بعد 10ویں سال تک، یعنی تقریباً 7 سال آپ نے علی الاعلان مکہ والوں کو انہی باتوں کو دعوت دی کہ ایک اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا علی الاعلان۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا مکی دور میں کہ اب مکہ سے باہر نکل کے دعوت کا کام کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا اور دوسری جگہوں پر مدینہ کے جو لوگ آئے ان کو پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر دھیرے دھیرے مکہ کے باہر بھی اسلام پھیلنے لگا۔ تو یہ مکی زندگی میں
13 سالہ جو زندگی تھی نبی ہونے کے بعد 3 مرحلے میں آپ نے دعوت کا کام کیا. پہلا خفیہ دور تھا، دوسرا علی الاعلان اعلانیہ دور تھا، اور تیسرا جو تھا وہ مکہ سے باہر آپ دعوت کا کام کریں. تو ہم اور آپ جس مرحلے میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، وہ خفیہ دور، ابتدائی دور. جب آپ کو حکم دیا لوگوں کو ڈرائیے تو آپ نے ڈرانا شروع کیا، اور ڈرانے کا جو طریقہ ابتدا میں آپ نے اپنایا وہ خفیہ سری طور پر چھپ چھپ کر کے چپکے دعوت کا کام آپ نے کیا. یہ 3 سال تک ہوا. ان 3 سال کے اندر یہ مفہوم ہو گیا خفیہ دعوت کا خفیہ دور. دعوت کا خفیہ دور یہی ہے، یعنی ابتدا کے 3 سال آپ نے چپکے دعوت کا کام کیا، اس کو کہیں گے دعوت کا خفیہ دور. اس کے اندر کیا کیا ہوا، کن باتوں کی آپ دعوت دیتے تھے، کن باتوں کی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور لوگوں نے کہاں تک آپ کی باتوں کو قبول کیا. اس میں جو دعوت دینے کی بات تھی وہ یہی جو قرآن پہلے دوسری وحی میں آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. کیا کرنا ہے، اس تمام کی وضاحت گزر چکی ہے کہ خالص اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، یعنی توحید ایک اللہ کی کبریائی، اس کے علاوہ کسی اور کو بڑا نہ مانا جائے. یہ توحید کی دعوت آپ دیتے رہے، اور ساتھ ہی صفائی ستھرائی شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کرنے، یعنی توحید کو اپناؤ شرک کو چھوڑو. یہی دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے. اور چھپکے جو قریبی لوگ تھے ان کو آپ نے پہلے پکڑا، جیسا کہ پچھلے درس میں گزرا والسابقون الاولون میں، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کیا. چند لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا، چند تو ایسے ہیں جو پہلے ہی سے توحید کی تلاش میں تھے، شرک سے بیزار ہو چکے تھے. مکہ میں جو شرک ہوتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، اس سے بیزار ہو چکے. ان کو ایک اکیلے والا معاملہ چاہیے تھا، جیسا کہ ابو ذر غفاری اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. وہ اپنے دور میں وہ شرک ان کو چھوڑ دیے تھے، اور وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیسے نماز پڑھتے تھے، کہا بس پڑھ لیا کرتا تھا، شام کا وقت ہوتا تو میں لیٹ جایا کرتا تھا. اپنے طور پر وہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت نماز کی کوئی واضح شکل ان کے ہاں موجود نہیں تھی. تو ایسے لوگ انتظار میں تھے. جب ان کو پتا چلا کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا شخص آیا ہے جو اس طرح کی دعوت دیتا ہے، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس کو قبول کر لیا. یہ پہلے لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی پرورش ایسے لوگوں نے کی تھی جو بیزار ہو چکے تھے. ان کا تذکرہ آیا حنفاء مکہ، یعنی مکہ کے وہ لوگ جو جاہلیت کے دور میں شرک کو چھوڑ چکے تھے اور حقیقی رب کی تلاش میں، حق کی تلاش میں وہ تھے. ان کو کہا جاتا حنفاء. تو ان کے جو پروردہ لوگ تھے جن کی انہوں نے پرورش کی تھی، یہ لوگ تھے. جیسے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے باپ زید بن عمر بن نفیل مشہور ہے، یہ حنفاء میں سے تھے. ان کا معاملہ کیا تھا، یہ علی الاعلان کہا کرتے تھے اے مکہ کے لوگوں، جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. ان کا ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تم اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کو پوچھتے ہو. یہ تھے زید بن عمر بن نفیل. ان کا تو انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے 5 سال پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان کے بیٹے سعید چونکہ اپنے باپ کی پرورش میں تھے، لہذا جب پتہ چلا کہ مکہ میں اس طرح کی دعوت اٹھی ہے، فوراً قبول کر لی. تو یہ 2 قسم کے لوگ تھے جن کو حق کی تلاش تھی اور ان کو ملا. سعید بن زید آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، میں پوچھوں گا، یہی میں بتا دیتا ہوں. سعید بن زید وہی ہیں جن کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے تھے کہ محمد کا خاتمہ کر دیں. کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تو پہنچے تو اپنے بہنوئی سعید کو مارنا شروع کیا. بہن فاطمہ نے چھڑایا، اور اس کے بعد سے وہ اسلام لائے واقعہ. یہ وہی سعید بن زید ہے. تو یہ 2 قسم کے لوگ تھے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا. انہی کو کہا جاتا والسابقون الاولون،
ان میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت زید، اور جو ہے اسی طریقے سے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عثمان غنی وغیرہ، یہ تمام لوگ قبول کر چکے تھے۔ یہ پہلے مرحلے میں دعوت کا کام ہوا اور یہ کام انجام پاتا رہا، لیکن دعوت کا یہ کام جو خفیہ تھا، چھپ چھپ کے کیا جا رہا تھا، مکہ کے اندر محدود نہیں رہا۔ کہتے ہیں خوشبو کتنا بھی آپ بند کر دیجئے کمرے کے اندر، لاکر کے اندر، وہ خوشبو اپنے بکھر جاتی، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوا کرتی۔ ویسے اسلام وہ بندش کا جو ہے قائل نہیں تھا، وہ کتنا بھی چھپاؤ وہ ظاہر ہو جائے گا، اس کے افادیت، اس کا فائدہ عام ہو جائے گا، دوسروں تک پہنچ جائے گا۔ وہ خفیہ دور تھا، لیکن اس دور میں لوگوں نے باہر سے آ کر اسلام قبول کیا۔ کیسے معلوم ہوا ان کو؟ دھیرے دھیرے بھنک رہی کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک تھے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے علاقے میں تھے، لیکن ان کو پتا چلا کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے، وہ ایسا ایسا کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ چنانچہ یہ آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات کا جو آپ نے جواب دیا وہی آپ کی دعوت تھی، وہی اس وقت آپ جو دعوت کا کام کر رہے تھے انہی باتوں کی۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ ماں انت، تم کو کیا ہوا ہے؟ کس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انا نبی، میں نبی ہوں۔ کہا من نبی، نبی کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام لانے والا۔ نبی کا مفہوم آپ نے بتایا۔ اس کے بعد پوچھا کہ پھر تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، کیا لے کر کے آئے تم؟ تیسرا سوال کیا اللہ ارسلک، تم اللہ کے رسول اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، کیا اللہ نے تم کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ یہ بتائیے آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ان تعبد اللہ وحدہ ولا تشرک بہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُكْسِرُ الْأَصْنَامَ، اور بتوں کی جو تسلط ہے، جو غلبہ، اس کو کم کرو، توڑ دو۔ اور وَتَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور رشتے ناطے کو جوڑو۔ یہ دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پتہ یہ چلا، کوئی پوچھے خفیہ دور میں جب آپ دعوت کا کام کر رہے کن باتوں کی؟ ان باتوں کی۔ کیا؟ ان تعبد اللہ وحدہ ولا تشرک بہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بتوں کے غلبے کو توڑ دو، اور وتصل الارحام، رشتے ناطے کو جوڑو۔ اس سے پہلے بھی تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ رشتے ناطے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں اس کو اپنایا کرتے تھے، اور ابتدائی دعوت کا کام تھا، اس میں تصل الارحام، رشتے ناطے کو جوڑنے کی بات تھی، لہذا یہ بہت اہم ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا جواب دیا کہ میں یہ لے کر کے آیا ہوں، میرا پیغام یہ ہے، میں ان باتوں کی دعوت دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، توحید کو اپناؤ، شرک نہ کرو، بتوں کے غلبے کو توڑ دو، اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو چنانچہ جب انہوں نے جواب سنا تو کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع کروں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، بلکہ تم الحق الی قومک، تم اپنے قوم میں جاؤ، اور جب تم کو خبر دیا جائے کہ میں مکہ سے نکل چکا ہوں، ہجرت کر چکا ہوں، تو آ کے مل جانا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے اس واقعے سے کہ حضرت، یہ مسلم کی روایت ہے کہ عمر بن عبسہ یہ دوسرے علاقے کے تھے اور آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند سوالات کیے جس کا جواب آپ نے دیا، ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہنے کی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی نہیں، چلے جاؤ، کیونکہ خفیہ دور چل رہا ہے۔ تو اسلام یہ خفیہ دعوت بھی چھپ چھپ کے کرنے کے باوجود یہ رک نہیں رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا کہ چلے جاؤ، بعد میں آ جانا، اور پھر وہ بعد میں آئے۔ پھر خفیہ دور کے اندر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے،
وہ کیا نماز. اسی دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو صبح و شام. اسی سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں صبح و شام کی 2 نمازیں فرض تھیں. ویسے نماز تو فرض ہوئی معراج کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پر، تب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، بلکہ اللہ نے 50 فرض کیا تھا، کم کراتے کراتے 5 رہ گئی. لیکن یہ معراج کا واقعہ 10ویں نبوت میں، نبوت کے 10 سال بعد ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اور نماز کہاں پڑھا کرتے تھے؟ گھاٹیوں میں جا کر کے، چھپ کے معاملہ، چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جا کر کے تنہائی میں نماز پڑھتے تھے. اور جو ہے ہم مسلمان بھی انہیں آپ کے ساتھ جمع ہو جاتے، کسی گھاٹی میں جا کر کے درہ میں پہاڑیوں کے درمیان نماز پڑھ کر کرتے تھے. ایک موقع آیا کہ ابو طالب گزر رہے تھے، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑے ہو گئے، ٹھٹک، یہ کون سی بات، یہ نیا طریقہ. چنانچہ وہ دیکھتے رہے، وہ لوگ نماز پڑھتے رہے. جب پڑھ چکے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے رب نے اس کو سکھلایا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. چنانچہ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مجھے پسند تو نہیں ہے، لیکن میں تم کو روکوں گا بھی نہیں، میں اس پر ایمان تو نہیں لاؤں گا، لیکن تم کو روکوں گا میں، تم کرتے رہنا. ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھلایا. اور وضو کا طریقہ سکھلاتے وقت وضو جب مکمل ہو گیا تو ایک چلو پانی لے کر کے شرمگاہ پہ چھینٹا مارنا سکھایا. وضو کے بعد یہ سنت ہے کہ وضو کے بعد پانی لے کر کے چھینٹا مارا جائے. اپنے تہمت پر آدمی بیٹھ کے وضو کرتا ہے، ایسے مارے تاکہ کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ اس طرح تاکہ ہو جائے. بہرحال اس دور میں حضرت جبریل آئے، وضو کا طریقہ سکھلایا اور اس موقع پہ ایک چلو پانی لے کر کے چھینٹا مارنے کا حکم دیا. تو اس وقت تو یہ نماز تھی، لیکن کتنی تھی؟ فرض تھی یا صرف ایسے مستحب تھی؟ فرض یعنی نہیں پڑھو گناہ ہوگا، یا پھر ایسے یوں ہی بتا دیا پڑھو؟ اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے کیونکہ واضح روایت نہیں مل رہی ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے واجب تھی، بعض لوگ کہتے یوں ہی پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ خفیہ دور میں یہ تمام چیز تھی. معلوم یہ ہوا کہ توحید پہلے، اس کے بعد نماز. یہ یہاں تک بات ہونے کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جو ہے کفار مکہ ایسا نہیں تھا کہ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دم گپ چپ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی دعوت پنپ رہی ہے، کوئی جو ہے تبلیغ ہو رہی ہے، ایسا نہیں. ان کو خبر لگی، وہ سمجھ گئے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور جان گئے کہ محمد ایسا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، جیسا کہ زید بن عمر بن نفیل کا واقعہ، ابیہ بن ابی سلط کا واقعہ. یہ بہت سارے لوگ، حنفاء کا جو تذکرہ ہوا اس دور میں بہت سارے لوگ تھے جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کیا کرتے تھے. چنانچہ مکہ کے اندر یہ بات عام ہو گئی کہ اللہ محمد کچھ کر رہے ہیں، کسی بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بہت معمولی سمجھا اور یہ سوچا کہ یہ تو اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا ہے، لہذا اسی طرح کی دعوت ہو مٹ جائے گی. لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ بنیاد پڑ رہی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ مضبوطی پراپت کی جا رہی ہے، آگے چل کر کسی تناور درخت قائم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری طور پر، خفیہ طور پر یہ دعوت کا کام ہے، وہ اس کو سمجھ نہ سکے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں سمجھ نہ سکے کیا ہونے والا ہے، بڑی بڑی پارٹیاں نہیں سمجھ سکی، وہ سوچے تھے کہ ایسے ہوتا ہے احتجاج، بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہم مٹا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم اختلاف پیدا کرا دیں گے، ہم جو ڈرا دیں گے، ہم اوپر جو ہے فوجوں سے حملہ کرا دیں گے، پولیس کو دوڑا دیں گے، سب کچھ ہوا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں، ہمارا تختہ وہ چھین لیے. تو بہرحال ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ پہلے ان کو کسی نے کوئی توجہ نہ دی،
چاہے کانگریس ہو، یہ ہو وہ ہو، پہلے نہیں سمجھ سکے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو بہت تناور درخت ہو گئے، بہت مضبوط ہو گئے کہ آج پورے ہندوستان میں اس کی مانگ ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا خفیہ طور پر، تو قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ وجہ یہ تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ آئے، جیسا میں نے نام لیا زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ، وہ آئے اور یہی بات کی کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، بتوں کی پرستش نہیں ہونے چاہیے، لیکن آئے گئے، یہ بھی آئے چلے جائیں، اس لیے کوئی توجہ نہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خفیہ دور کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 3 سال کے اندر یہی ایک کام ہوتا رہا، کیا؟ توحید کی دعوت دو اور نماز پڑھو، اور چند لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام مکہ سے باہر بھی چلا گیا اور قریش کے لوگوں کو اس بات کا علم بھی ہو گیا۔ ان تمام واقعات سے یا خفیہ دور سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوئی؟ ہم کو یہ دیکھنی چیز ہے۔ ویسے واقعات تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے واقعات بہت ساری کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے، عبرت کی کیا بات ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلا جو پیغام ہمارے سامنے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے جو ہمیں پیغام آتا ہے وہ یہ کہ دعوت کا کام ہر حال میں کرنا ہے۔ حالات سازگار نہیں، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم پر دوسروں کا غلبہ ہے، یہ تمام بہانے کام آنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کام کیا ہے جب آپ تنہا تھے اور شروع کر دیا تھا، اور آپ کے مقابلے میں شرک بت پرستی کا پورا ایک حکومت ان کے سامنے تھی، لیکن آپ نے دعوت کا کام کیا۔ وہاں یہ بہانہ نہیں دیکھا کہ اللہ سے نہیں کہتے کہ اللہ ان کے درمیان ہم کیسے جائیں، اللہ ان کا جو غلبہ ہے، اللہ ان کے یہاں سرداری ہے، مالداری ہے، سب کچھ ہے، یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ آپ نے شروع کیا۔ پتہ یہ چلا پہلا پیغام اور نصیحت ہمارے لیے کہ ہم دعوت کے کام کو شروع کریں، کیسے بھی کریں، کوئی بہانہ ہمارے سامنے نہیں۔ ہم اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کر پاتے اور یہی بہانہ بتاتے ہیں ماحول بہت خراب ہے، ماحول ہم خود بناتے اور بگاڑتے، ہم نے خود اپنے گھر کو بنایا اور بگاڑا ہے، جس طرح اپنے گھر کو ہم نے ڈھالا اس طرح ڈال گیا ہے۔ لہذا یہ مت کہنا کہ ہمارے بچے محلے کے بچے کی وجہ سے بگڑ گئے، ماحول کی وجہ سے بگڑ گئے، نہیں، آپ کو اسی میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ حالات سازگار نہ ہو تو سازگار بنانا ہوگا، حالات اپنے موافق بنانا ہوگا اور دعوت کا کام کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسری بات یہ کہ دعوت کا کام حکمت کے ساتھ وہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر دعوت کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا، آپ کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں کہیں یہ بات نہیں تھی کہ چپکے کرنا، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے کی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ کیسے دیا؟ وہ آپ کی حکمت کے اعتبار سے ابتدا کیسے ہونی چاہیے، کیسے ہم کریں اس کام کو، کیسے انجام دیں، لوگوں تک صحیح بات، صحیح پیغام کتاب و سنت کی کیسے پہنچائیں، یہ ایک داعی کا فریضہ ہے کہ وہ حکمت حاصل کرے، معلوم کرے کیسے ہونا چاہیے، کبھی خفیہ چھپ کر کے، کبھی علی اعلان، جس طریقے سے ہو وہ طریقے، لیکن وہ پہلے فیصلہ کرے کہ حالات کیسے ہیں، کس طریقے سے کرنا تو ہے، لیکن کیسے کرنا ہے وہ حالات کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے کرو اللہ مالک ہے، وسائل کو نہیں اختیار کرتے، کہ اللہ مالک ہے، جا رہے ہیں، کیا ہے، دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کا کیا ہوگا، اللہ مالک ہے، اللہ بھروسے نہیں۔ بھائیو یہ بات نہیں، اللہ بھروسے اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان کہتے کہ لوگوں شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید اپناؤ، ان بتوں کو توڑ دو۔ آپ نے وہ نہیں کیا، تدبیر اپنائی۔ اللہ پر بھروسہ تو ہے، کیا اللہ کے نبی بھروسہ نہیں تھا کہ اللہ اپنی دعوت کو عام کرنا چاہے گا، ہماری مدد کرے گا، ہم چاہے جیسے بولیں، چاہے جیسا علی اعلان بات کریں، چاہے جتنا برا بھلا کہیں، اگر اللہ کے نبی کو اپنے رب پر بھروسہ تھا، لیکن وہ بات نہیں، بھروسہ تو ہے لیکن بھروسہ کے ساتھ ساتھ حکمت ہونی چاہیے۔ ہم سب کچھ چھوڑ کے دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہیں، اور کیا ہے، اللہ مالک، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ بندوبست کریں
اس کے بعد اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ آپ توکل رکھیں، اللہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی پر ایک حدیث سنا کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا مفہوم سکھلایا کہ توکل کیا ہوتا ہے، دکھایا کہ دیکھو ایک پرندے سے مثال لو، جس طریقے سے پرندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس طریقے سے توکل اختیار کرو، بھروسہ کرو۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح کو یہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ اس میں توکل کون سی بات ہے؟ توکل کی بات یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلا تھا، گھونسلے سے نکلا تھا، تو اس کے پاس کوئی کھیت نہیں تھا کہ اپنے کھیت سے جا کے کھا لے گا، اس کو پتا نہیں تھا کہ فلاں جگہ میں رزق رکھ کے آیا ہوں اس میں کھا لے گا، نہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا تھا، اللہ پر توکل کر کے، لیکن گھونسلے کے اندر بیٹھا نہیں رہا بلکہ تدبیر اختیار کیا، وسیلہ اپنایا، تدبیر اپنایا، اس کے بعد اڑ کے گیا، پھر جا کر کے رزق حاصل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا اور ساتھ میں تدبیر بھی اپنانا ہوگا، محنت بھی کرنا ہوگا۔ ہم بیٹھے رہے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، یہ چیز درست تو نہیں۔ یہاں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر صرف توکل کی بات ہوتی کہ اللہ بچا لے گا، اللہ اپنے اسلام کو غالب کر دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان پہلے دن ہی سے اعلان کر دے لوگ تو یہ کام مت کرو، لیکن نہیں، اللہ پر بھروسہ اعتماد کے ساتھ ساتھ آپ نے تدبیر کو اپنایا کہ پہلے جو ہے چپ کے کام کیا جائے اور اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ ایک چوتھی چیز کہ ہندوستان کے اندر ہم کیسے دعوت کا کام کریں، یہاں کون سی حکمت ہے؟ تو ہمارا ہندوستان الحمدللہ اگر فرقہ پرستی کو نکال دیا جائے، قانون کے حوالے سے بات کی جائے، تو ہمارا یہ قانون اور دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے رائے کا اظہار آپ کرو، اپنے دعوت کو عام کرو۔ اگر ہمیں یہ بات سچی لگ رہی ہے، اس کو بتانے کا ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ ہمیں لگتا ہے اسلام سچا ہے، ہمیں لگتا ہے اسلامی تعلیم سچی ہے، تو اس کو اعلان کرو، اس میں کوئی روکنے والی چیز نہیں، دستور اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہاں، کسی کے جو ہے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، غلط طریقے سے نہیں اپنانا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اپنی بات رکھو حکمت کے ساتھ۔ یہ ہندوستان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو طریقہ اپنایا، خفیہ طریقہ، وہ حالات کچھ اور تھے، اور آج ہمارے حالات کچھ اور ہیں کہ علل اعلان اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی ہندوستان میں ہو سکتا ہے بعض علاقے ایسے ہوں جہاں غیروں کا غلبہ ہو، وہاں علی اعلان آپ بات نہ کر سکتے ہو، تو وہاں یہ خفیہ طریقہ اپنایا جائے گا، چھپ کے بات کی جائے گی، لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے گا، دعوت رکے گی نہیں، گھر سے چھپ کر کے ہو یا علی اعلان ہو۔ یہ چوتھی چیز۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ سب سے پہلے تبلیغ کس کی ہو، دعوت کس کی ہو، یہ بہت اہم چیز۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں دعوت کا کام کر رہی ہیں، ہر ایک کھڑا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جتنے پہلے گمراہ تھے اب بھی گمراہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دعوت کا کام تو کر رہے ہیں لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔ دعوت کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پورے خلوص للہیت کے ساتھ چلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ کیا نبی کا طریقہ؟ کیا پہلے توحید کی طرف بلاؤ، اس کے بعد نماز۔ جیسے یہاں کہ پہلی وحی میں آپ نے دیکھا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ نازل ہوا، آپ نے تبلیغ کیا، اور عمر بن عبسہ آئے، پوچھا کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ وحدہ ولا تشرک بہ، یہی پہلی توحید کہ ایک اللہ کے بعد کو اسی کا نام توحید ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک چھوڑ دو، یہ توحید۔ یعنی پہلے توحید کی دعوت ہوگی، نماز بعد میں۔ نماز اہم ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی طرف بلایا جائے گا، لوگوں کو سکھلایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے موحد بنایا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا بھی ہے، شرک بھی کرتا ہے۔ جب آدمی شرک کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں، چاہے جتنا خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے جتنی دیر تک سجدے میں رہے، اگر توحید نہیں تو نماز قبول نہیں۔ لہذا پہلے بنیاد کو مضبوط کرو، موحد بنو، پہلے توحید کی دعوت، اس کے بعد جو ہے نماز کی دعوت دیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ورنہ اتنی ساری محنتیں ہونے کے باوجود انسان نمازی تو ہوتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اس بنیاد پر وہ نماز پڑھے گا بھی تو قبول نہیں۔ اس لیے پہلے توحید کی دعوت ہونی چاہیے، اس کے بعد شرک کی، اس کے بعد جو ہے نماز وغیرہ کی اور دوسرے احکام کی۔ ایک آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دور میں نماز آپ پڑھا کرتے تھے، اور ہم مسلمانوں کا کیا عالم ہے وہ ذرا دیکھنے کی چیز ہے۔ ہم تمام مسلمان ہیں، چاہے یہاں بیٹھنے والے یا باہر جتنے لوگ ہیں، یا تمام مسلمانوں کی بات ہم کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خفیہ دور میں نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، نماز چھوڑا نہیں کرتے تھے، یعنی رکاوٹ تھی، بندشیں تھی، اس کے باوجود پڑھا کرتے تھے۔ آج کوئی بندش نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ بلانے والے لوگ آؤ پھر بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عالم ہے۔ وہاں چھپ کر پڑھنا ہے، ڈر ہے کہ پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو کیا ہوگا، لیکن پھر بھی پڑھنا ہے۔ اسی نبی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی تکلیف دینے کی والی بات نہیں، بلکہ بلایا جاتا ہے، آرام کا انتظام کیا جاتا ہے، پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، گرم پانی کا بھی انتظام کر دیا جاتا ہے، پنکھے کا انتظام کر دیا، اس کے باوجود پڑھنے والے نہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ اور یہ نماز، یہ جان لیں، یہ اہمی سمجھ لیں، اور ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا بالکل سچ، کہ ایک انسان کو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ اگر انسان نماز پڑھا تو مسلمان، اگر نماز نہیں پڑھا تو کفر۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، چاہے کفر اصغر مانو چاہے کفر اکبر مانو، بڑا کفر مانو یا چھوٹا کفر مانو، لیکن یہ کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کفر اکبر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر وہ کام انجام دیا، اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، ایسے شخص کو وراثت نہیں ملے گی، تمام مرتد ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کفر اکبر نہیں، کفر اصغر ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹا ہے، چھوٹا کفر ہے، لیکن ابھی مسلمان ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک 5 بار کفر کرتا ہے، کفر اصغر ہی صحیح، اتنا بار صحیح، لیکن روزانہ 5 بار اتنا کرتا ہے تو دن میں تو اتنا ہو ہی جائے گا، پھر روزانہ کرتا ہے، ہفتے میں اتنا ہوگا، مہینے میں اتنا ہوگا، سال میں اتنا ہوگا، کہاں گیا اس کا اسلام؟ کفر ہے، اس کو یاد رکھیے، چاہے کفر اصغر ہی مانو، لیکن یہ کفر ہے لوگوں میں عام کر دو۔ اور جہاں بھی یہ فتویٰ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، وہاں کے لوگ نمازی بن گئے، اور جہاں معاملہ لوش لپس کا ہے، دھیرے سے نکالنے کا مصلحت ایسا ویسا ہے، وہیں کا یہ معاملہ ہے۔ ورنہ جہاں یہ فتویٰ ہے وہاں لوگ آئیں گے، چاہے مسجد میں بچے کھیل کے چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کے وقت مسجد میں آئیں 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر نماز کے وقت باہر گھومیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ کام اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر کے درجے کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا اس بات کو۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کہیں سجدہ کرنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، ہمیں ڈر ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے، اس کا انجام ہمیں معلوم ہے، لیکن اس نماز چھوڑنا اس کا انجام ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نہیں جانتے یہ بھی کفر ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ جب اسے معلوم ہی نہیں تو مسلمان کیوں نہیں کرے گا؟ آج نماز کی فضیلت پہ تقریر ہوگی، نماز کی اہمیت پہ تقریر ہوگی، نماز کے طریقے بن جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والا، نماز ترک کرنے والا کا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کس درجے کا ہے، کہاں ہو جائے گا، اس پر بحث نہیں ہوتی، ڈرتے ہیں لوگ۔ صحیح بات بتاتا ہوں، آپ علماء سے پوچھیں، پکڑیں اور پوچھیں نماز چھوڑنا کیسا ہے، صحیح طور پر بتاؤ۔ اور بات آئی تو میں کہہ دوں، تمام ائمہ اکرام، امام حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تمام کے تمام لوگوں کے یہاں زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز چھوڑا تو اس سے توبہ کراؤ، توبہ نہ کرو تو اس کو قتل کر دو۔ سب سے ہلکی سزا اگر کسی کے یہاں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ہے، اور ان کی سزا کیا ہے کہ جو ہے تا حیات اس کو قید کر دو۔ نماز چھوڑا ہے، مانتا نہیں ہے، قید کر دو، جب تک کہ توبہ کر کے وہ جو ہے اس نماز پڑھنے لے جائے تب تک قید کر دو۔ یہ معمولی سزا نہیں،
آج کسی کو عمر قید ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ بڑا جرم اگر ہوتا ہے، قتل کیا ہے تو ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم اتنا حیات قید کر دیا جاتا ہے، تو نماز کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سب سے ہلکا فتویٰ ہے کہ قید کر دیا جائے۔ بھائیو، اگر ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کفر ہے، اور اسی کفر کے بنیاد پر بعض ائمہ نے فتویٰ دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے کیونکہ مرتد ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا قتل کر دو کیونکہ مرتد ہو گیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے عمل کی توفیق دے، ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے والا بنائے، نماز کے اہتمام کرنے والا بنائے، نبی کی سیرت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنائے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔